شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے گفتگو مستقبل کے ستاروں سے سیریز کے تحت جس اہم موضوع پر گفتگو کروں گی اس کا عنوان ہے اسلام میں تعلیم کی اہمیت۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اسلام میں تعلیم کی کس قدر اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے، اور اس پیغام کو واضح کرنے کے لیے ہم چند واقعات کا ذکر کریں گے کہ کس طرح ابتدا ہی سے اسلام میں تعلیم اور طلباء دونوں کو کتنے اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا گیا۔ ہم سب اسلام کا مرکز و محور جس کتاب کو مانتے ہیں اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ جب خداوند عالم نے اس کتاب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا ارادہ کیا اور اس دنیا میں فرشتوں کے ذریعے سب سے پہلے وحی بھیجی گئی، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاً جس چیز کی خواہش کی وہ یہی تھی کہ وہ پڑھیں۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہاڑ پر عبادت میں مصروف تھے، وہاں پہل قرآن کی اسی آیت کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ اس کے بندے بارگاہ خداوندی میں اپنے علم میں وسعت کی دعا طلب کریں۔ وَقُلُّ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقام پر پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، اب وہ گویا قرآن ہو یا نماز، درود شریف ہو یا کلمہ یا کہ اصول علم، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر تلقین کی گئی ہے۔ سب سے پہلی ہی آیت اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے علم کے لیے جد و جہد کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا لازم و ملزوم ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر فرمایا علم دو مسلمان کا دوست ہے، عقل اس کی رہنما اور عمل اس کی قیمت۔ ایک اور جگہ آیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کی گران قدر شخصیات نے علم کی بہتات کے لیے دور دراز کے ملک کی مسافت طے کی۔ ہم یہاں چند کا ذکر پیش کرتے ہیں۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ بڑے پیر دستگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ابھی آپ چند برس کے تھے کہ آپ کے والد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ والد کی غیر موجودگی میں ماں نے خود بھی تعلیم دی اور جیلان میں ابتدائی تعلیم دلوائی۔ جب شوق اور پروان چڑھا تو ننھے عبد القادر نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی والدہ سے جیلان سے بغداد جانے کی اجازت چاہی۔ ابتداً ماں نے جدائی کے سبب اجازت نہ دی، لیکن علم کے لیے ان کے ذوق و شوق کو دیکھا تو یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ اگر اس کا سبب علم حاصل کرنا ہے تو میں تمہارے راستے میں حائل نہ ہوں گی۔ دوران سفر ماں نے مصارف کے لیے ان کے کپڑے میں 40 دینار سی دیے، جو کہ ان کے والد کے ورثے میں سے انہیں دیا جانا تھا، اور جاتے وقت انہیں یہ نصیحت کی کہ بیٹا، کتنی بھی دشواری پیش آئے پر جھوٹ نہ بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا، سب کا مال لوٹ کر جب ان سے پوچھا گیا کہ لڑکے تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے جو کہ میرے کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کو لگا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ جب انہیں اپنی بات پر قائم دیکھا تو متعجب ہوئے اور انہیں اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سردار نے ان کی جیب کی تلاشی لی تو ان کے کہنے کے مطابق 40 دینار پایا، اور جب ان سے سچ بولنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ والدہ نے گھر سے نکلتے وقت نصیحت کی تھی کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ سردار کو یہ بات اس قدر پسند آئی کہ ان کی صداقت اور ایمانداری کو دیکھ کر وہ سب اسی وقت ایمان لے آئے اور مشرف اسلام ہو گئے، اور ان سب نے چوری سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، یہ کتنا عبرت آموز واقعہ ہے کہ جہاں علم حاصل کرنے تک ہی دنیا محدود نہ ہوتی تھی بلکہ اس علم پر عامل بھی ہوا جاتا تھا۔ ماں کی نصیحت اور اپنے کیے وعدے کا اس قدر پاس تھا کہ اتنی بڑی مصیبت بھی انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کر سکی۔ ہمیں بھی اس سے درس لینا چاہیے۔ اسی طرح مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ شیخ فرید جب 8 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے چاہا کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ بیٹے کو شکر بہت پسند تھی تو ماں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نماز سے قبل ان کے مصلے کے نیچے شکر کے پڑیا رکھ دیا کرتی۔
یہ نماز سے فارغ ہو کر مصلی اٹھاتے تو شکر پا کر خوش ہوتے، اسی شوق میں نمازی ہو گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ کسی کام کے سبب گھر سے باہر تھیں۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کی ماں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے فرید کے مصلی کے نیچے شکر نہیں رکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ بعد نماز شکر نہ پائے اور نماز کی جانب سے اس کا دل بدل جائے۔ جب آپ گھر پہنچی تو ان سے نماز کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا جی پڑھ لی، اور جو ہی شکر کے بارے میں کہنا چاہا اس سے قبل آپ نے جواب دیا کہ امی جان، آج کی شکر میں جو لطف و مزہ آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ ملا۔ آپ کی ماں پر یہ راز نہا ہو گیا کہ یقیناً اللہ کی جانب سے تھی، اور ان کے یہی فرزند بعد میں بابا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہلائے، جن کے مقام اور کارناموں سے دنیا واقف ہے۔ پیارے بچوں، اسلام میں ماں کو اولاد کی پہلی درسگاہ تسلیم کیا گیا ہے۔ ماں ہی واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کو جس سانچے میں چاہے ڈھال سکتی ہے، اپنے بچے کی مزاج کی مطابقت کو مد نظر رکھ کر اس اعتبار سے راستے اختیار کر کے اسے نیک بھی بنا سکتی ہے اور بد بھی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت پوشیدہ ہے کہ جو بچے اپنے والدین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے بھی قریب ہوتے ہیں، اور وقت آنے پر کس طرح خدا کی جانب سے ان کی امداد کی جاتی ہے۔ تعلیم اور اس کی قدر و قیمت سے متعلق ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو کہ ہمارے نبی کریم کی زندگی سے وابستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق ایمن یعنی نبی کریم کے خادمہ سے ملنے کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ دونوں شخصیات کو دیکھتے ہی وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ چنانچہ آپ دونوں صاحبان نے عرض کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر کیوں روتی ہیں جبکہ اب وہ پہلے سے بھی بہتر مقام پر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں، بلکہ اس لیے روتی ہوں کہ جب تک رسول حیات میں تھے تو وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اور ہم سب عورتیں حضور سے علم سیکھا کرتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے وحی آنا بھی بند ہو گئی اور اب ہم تعلیم سے مستفید نہیں ہو پا رہے۔ کتنا سبق آموز واقعہ ہے کہ اس زمانے میں حضور کی وساطت سے عورتوں میں بھی تعلیم پانے کا کس قدر اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا جو سلسلہ تھا اس میں مرد و زن دونوں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں عورتیں بھی شامل ہوتی اور عورتیں آپ کے گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال و جواب کر اپنے مسائل کا حل دریافت کرتی۔ پیارے بچوں، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس طرح خدا وند عالم کو تعلیم، علماء اور طلباء سے محبت ہے، اسی مانند ہمارے نبی کریم تعلیم کے قدردان ہونے کے ساتھ علماء اور طلباء کی بھی قدردان تھے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ذہانت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو اللہ نے اس قدر علم عطا کیا تھا کہ اہل عرب سے جب کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو لوگ سیدھے آپ کے پاس چلے آتے اور لمحوں میں ان کی پریشانی دور کر کے انصاف کر دیتے۔ حضور کے ایک صحابی گزرے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے نہایت کم عمری میں اعلیٰ درجے کا علم حاصل کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذوق و شوق اور فہم و ذکاوت کو دیکھ کر انہیں بڑی کم عمر میں ملک یمن کا گورنر مقرر کر دیا اور محض 33 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ایک دفعہ کا واقعہ تھا کہ حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مسجد میں بیٹھا ہے اور ہر طرف علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو دوڑ کر لوگ اسی خوبصورت نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ لمحوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیا کرتا ہے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان کون ہے تو لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے بچوں، تاریخ اسلام سے متعلق ان چند شخصیات کے واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب ان باتوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ کریم نے ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید میں سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کی جانب راغب کیا ہے۔ آج کے وقت میں ہم اپنا بہت سارا قیمتی وقت مختلف قسم کی فضولیات میں صرف کر دیتے ہیں، اب وہ کمپیوٹر پر گیم کھیلنے ہوں یا کہ موبائل استعمال کر
آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں کتنی ساری معلومات اور ماضی کے واقعات قصوں اور کہانیوں کی شکل میں بتاتے ہیں، جس سے کہ وہ ہمیں بڑے دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ مطالعے کو بڑی اہمیت دیتے آئے ہیں، جبکہ اس زمانے میں اتنی آسانی سے کتابیں بھی فراہم نہیں ہوتی تھی، اور آج جبکہ ہمارے پاس ہر قسم کی کتاب موجود ہے تو ہم اپنا وقت موبائل جیسی چیزوں پر صرف کرتے ہیں، جس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر ہم 1-2 مہینے اپنے زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ صرف کر دیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اب تک ہم زندگی کے اصل مزے سے لطف اندوز ہی نہیں ہوئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ علم ہی وہ واحد شے ہے کہ جس کے ملنے کے بعد ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نظر نہیں آتی۔ علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے حصول پر امیر و غریب میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ علم کے سمندر میں چلنے والی کشتی کتنا بھی تیز طوفان آئے وہ غرق نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہر حالت میں ساحل تک لے جاتی ہے۔ اور اچھی کتابیں ہماری وہ دوست ہوا کرتی ہیں جو ہمیں ذرے سے آفتاب کی مصداق بناتی ہیں، نہ کہ ہمیں بلندی سے نیچے کی سمت لائیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھی سے اچھی کتابوں کا مطالعہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں، اور اپنی اس مخلص دوست کی مدد سے خود کو وہ بنائیں جو اب تک آپ نہیں تھے۔ بہت شکریہ۔